کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ وہ انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ سب ناکام ہے، یہ دعویٰ کیا۔ اس کی دلیل والعصر، زمانے سے مراد انسانی تاریخ ہے، آدم سے لے کے آج تک یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی کامیاب ہوئے، لہذا آئندہ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں العصر زمانے کو بطور دلیل کے پیش فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں، وتواصوا بالحق و وتواصوا بالصبر کا معنی کیا ہے۔ ایک معنی تو وہ جو میں نے بیان کیا ہے، دوسرا اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نجات کی بنیاد تو دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال صالحہ۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ تواصوا بالحق کا معنی یہ ہے شبہات کا ازالہ کا معنی ہے علم کے ذمہ ہے عقائد بیان کریں، اعمال سنت کے مطابق پیش کریں، اس پر جو شبہات ہو اس کا ازالہ فرمائیں، اور جو خواہشات ہیں ناجائز جس پر اعمال تباہ ہو رہے ہیں اس کی اصلاح فرمائیں۔ یہ جو تشریح میں نے کی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دیوبند میں پڑھے ہیں، دیوبند میں مفتی رہے، پاکستان تشریف لے گئے، دارالعلوم کراچی بنایا، معرف القرآن میں نے یہ شرح فرمائی۔ میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ یہ میری طرح منسوب نہ ہو کہ اس کے کوئی اپنے علوم ہے۔ میں حاشا وکلا اہل سنت والجماعت احناف کا محقق نہیں ہوں، بلکہ ناقل اور شارح ہوں۔ اکابر کی بات کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کہتا۔ اب یہ بات سمجھ آئی، بنیاد نجات کے لیے عقائد اور اعمال ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ اس میں بھی ہم فرق اور اعمال میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ جنت پہ جائے گا، خواہ گناہ کی سزا بھگت کے جائے، خواہ کسی کی شفاعت سے جائے، خواہ اللہ کے کرم سے بغیر حساب کے چلا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک نہیں، عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کے تمام اعمال 100% ٹھیک ہیں، اللہ کی قسم یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جنت میں جانے کی بنیاد عقائد، معلوم ہوا اصل چیز عقائد ہے۔ انسان جو جنت میں جاتا ہے وہ نفس ایمان کی طرح سے جاتا ہے، اور وہاں جو درجات کی بلندی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ اپنے مائک بند کر دیں، اپنے مائک بند کر دیں تاکہ میری بات آپ بغیر شور کے سن سکیں۔ اہل علم کی مجلس ہے، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، بہت تفصیلی بات نہیں کر رہا، آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے بڑے آرام سے۔ قرآن کریم میں ما سلککم فی سقر، کفار سے سوال کیا جنت والے کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ کفار کہیں گے لم نک من المصلین ونک نطعم المسکین۔ سوال یہ ہے کفار تو مکلف نہیں ہیں، تو ان سے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جہنم میں گئے کہ نماز نہیں پڑھتے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اس کا جواب دیا۔ دیکھو، ایک ہے نفس کفر، اس کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، اور ایک ہے کفر کے بعد بدعمالی، اس سے جہنم کا عذاب بڑھتا ہے۔ تو ایک ہے نفس عذاب جو کفر کی وجہ سے ہے، ایک ہے ازدیاد عذاب جو اعمال کی وجہ سے ہے۔ جیسے ایک ہے نفس جنت جو ایمان کی وجہ سے ہے، ایک ہے جنت میں رفع درجات، یہ اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بنیاد ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پہ جنت ہے، اور ایمان نہ ہونے کی بنیاد پہ جہنم ہے، اسی کا نام عقائد ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ عقائد پر کام ہوتا، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اعمال پر کام ہوتا ہے، عقائد پر نہیں ہوتا۔ اعمال پر محنت ہوتی ہے، عقائد پہ نہیں ہوتی۔ اخلاق پہ محنت ہوتی ہے، عقائد پہ نہیں ہوتی۔ عقائد
اور جہاں اعمال اور اخلاق پہ کام ہوتا ہے وہ عقائد سے دوری ہے، ان کو عقائد کا پتہ نہیں، عقائد کی سمجھ نہیں ہے، عقائد کی سمجھ نہیں، عقائد کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب الجھن پیدا ہو گئی، عقائد والے نے اعمال کو نظر انداز کر دیا، اعمال اخلاق والے نے عقائد کو نظر انداز کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے ایک تو درجہ بندی کے ساتھ کام کریں، عقائد کو عقائد کا درجہ دیں، اعمال اخلاق کو اعمال اخلاق کا درجہ دیں، پھر عقیدے پر نہیں تمام عقائد پر کام کریں، پھر عقائد کا کام کرتے ہوئے باقی کام کرنے والوں کو اپنا رفیق سمجھیں، فریق نہ سمجھیں۔ عقائد پر کام کرنے والے یعنی تہجد کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تعلق مع اللہ کے ساتھ کام کریں، کیونکہ عقائد میں علم الکلام ہے، عقائد میں بس اوقات فلسفیانہ گفتگو ہے، عقائد میں دلیل سے بات ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر عجب اور تعلی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شخص کا تعلق مع اللہ کبھی ہوگا تو پھر یہ کام صحیح کرے گا، تعلق مع اللہ کبھی نہیں ہوگا تو یہ کام کرنے والا ہی فتنے اور شرارت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ وہ چند ایک باتیں ہیں جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ عقائد کا کام سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اب عقائد کا کام کریں تو کیسے کریں؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ من مانی کریں، ایک صورت یہ کہ جن پر ہمیں اعتماد ہے ان والی بات کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ من مانی کرنے کی بجائے اپنے اکابر کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد ہمارے اکابرین میں سے سب سے بڑے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، اندھے مقلد نہیں، دیکھ بھال کے مقلد ہیں۔ نہیں کرتا جو فرماتے ہیں اندھے مقلد، ان کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ دلیل کا دور ہے، دلیل سے بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ جیسا کوئی ہے تو لائیں، کوئی ان کی مثل ہے تو لائیں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن لاؤ تو صحیح نا، جب متبادل کاٹو مت، ہم ان سے دور مت کرو۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم تقلید کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی سوالات آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تو کتاب ہی نہیں تھی، ہم نے کہا یہ لو کتاب، منہ مانگی موت لے لو، کتاب بھی ہے۔ کہ تم تو فقہ میں تقلید کرتے ہو تو عقائد میں ابو حنیفہ ہے ہی نہیں، ہم نے کہا یہ لو الفقہ الاکبر، عقیدے پر کتاب آ گئی ہے، اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اس لیے ہم نے الفقہ الاکبر سے آغاز کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے اور عقیدے کی کتاب ہے۔ اب چونکہ بتا دیا امام صاحب کی اور عقیدے کی، اب اس پر شبہات ہے، ان کی کتاب ہے ہی نہیں، اب اس کو دلائل سے ثابت کرنا بھی ہماری ذمہ داری، کتاب امام صاحب کی ہے، ان شبہات کو رد کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ وہ جب کتاب شروع ہوگی تو میں بات کروں گا انشاءاللہ، شرح صدر کے ساتھ کروں گا، شرح و بسط کے ساتھ کروں گا، پوری دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ہم دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، بغیر دلیل کے الحمدللہ ہم کھڑے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے الفقہ الاکبر کا انتخاب کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر عالم کی زبان پر ہے الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب ہے اور امام حنیفہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارے دلائل موجود ہیں، اس لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ پھر میں نے یہ کتاب الفقہ الاکبر مرکز اہل سنہ والجماعہ سرگودا میں متخصصین کو پڑھائی ہے، انہیں اکبر بھی موجود ہے، اس کے بعد دیگر ممالک کو بھی پڑھائی، وہ بھی چل رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے احباب، ان کی خواہش تھی اور مجھے ان کی خواہش سے 100% سے زیادہ اتفاق کہ ہمارے کچھ پڑوس ممالک کے مسائل ہوتے ہیں تو بہتر یہ کہ ہمارے نظم کو الگ کر دیا جائے۔ میں نے کہا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، بالکل نظم الگ کر دیں، اسی ترتیب پر کرتے ہیں۔ تو ان حضرات کی خواہش کی پہ نظر ہم نے ہندوستان کے ساتھ اس وقت کسی بھی ملک کو نہیں جوڑا، بلکہ یہ کہا کہ ہندوستان کا ساتھی دنیا کسی ملک کے اندر ہو وہ بھی اس کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا اہتمام کیا کہ ہندوستان کے لیے الگ مستقل پڑھایا جائے۔ حالانکہ الفقہ الاکبر ابھی ہر اتوار کو 2 گھنٹے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ اور بعض افریقہ کے ممالک کے علماء کو پڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی میانمار میں پڑھانی تھی لیکن حالات کی خرابی کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا،
داخلے بھی ہو گئے تھے، فیس بھی جمع ہو گئی تھی، شروع کرنے لگے تھے کام. اس لیے ہم نے الفقہ الاکبر کا یہاں اہتمام کیا کہ جب یہ کتاب پڑھانے لگے تو اس پر یہ تھا اس پر کچھ فیس رکھی جائے، اس کو مفت رکھا جائے. اور کسی کی رائے تھی یا نہیں؟ سب سے زیادہ میری رائے تھی کہ اس پر فیس اس پر کیا ہے، کوئی 1000 روپیہ نہیں. اپنے مائک کو بند کر دیں، اپنے مائک بند کریں، پھر فیس بہت کم رکھی ہے. اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ بعض حضرات نے کہا جی ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، جو ہی جمع ہوتے ہیں تو داخلہ لیتے ہیں. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، فیس رکھنے کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ داخل نہیں ہوگا. جس کے پاس ہوں گے وہ بھی آئے گا، جس کے پاس نہیں ہوں گے وہ بھی آئے گا. داخلہ سب کے لیے. لیکن ہماری ترجیح ہے کہ کام کرنے والے کچھ پیسہ خرچ کریں. ہم علماء ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ آیت کے مخاطب پہلے ہم ہیں، پھر کسی اور کو سمجھیں. قرآن انسان پہ کھلتا ہی تب ہے جب قرآن کا مخاطب خود کو سمجھا جائے. ہم نے اپنی جان اپنا مال اس پہ لگانا ہے، اپنی جان اپنا مال اس پہ لگانا ہے، ہمارے ذمے ہے. اس لیے ہم نے بہت مختصر سی فیس رکھی تاکہ پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ پڑھے اور پابندی کے ساتھ داخلہ لے. جو داخلہ لے گا کتاب مکمل پڑھے گا، کتاب کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز الفقہ الاکبر کی باقاعدہ ان کو سند دی جائے گی. اور آخر میں اجازت حدیث بھی جو علماء خواہش رکھتے ہوں گے اجازت حدیث دیں گے، اور اجازت حدیث کی باقاعدہ ان کو سند جاری کی جائے گی انشاءاللہ العزیز، ہر ایک کے پاس پہنچے گی. تو یہ چند ایک باتیں میں نے گزارش کی ہیں. اور چونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور میں نے ہمیشہ اپنی پالیسی رکھی ہے کہ عقائد پوری دنیا میں ایک ہے، احوال ہر ملک اور ملک کے شہروں کے مختلف ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے عقائد ایک ہیں، ہمارے حوال مختلف ہیں. تو میں ہمیشہ سے موقف رکھتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو، یعنی جس کا تعلق انتظامی امور سے ہو، آپ حضرات میری رائے کو نظر انداز فرمائیں، وہاں کے علماء کرام پر اعتماد فرمائیں، جیسے وہ فرماتے ہیں ویسے کریں. اور وہاں بھی چونکہ میں سب سے زیادہ ترجیح دارالعلوم دیوبند کو دیتا ہوں، اس لیے احباب کو کہتا ہوں کہ آپ ان کی رائے کا احترام کریں، وہ بڑے ہیں، جیسے فرمائیں ویسے کریں. عقائد کے حوالے سے میں خدمت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، شکوک و شبہات کو رد کرتا ہوں. باقی انتظامی امور آپ وہاں کے خود طے فرمائیں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی میری اس میں رائے نہیں، کوئی میں اس میں بات نہیں کرتا. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھ رکھی ہیں. پھر ہماری خواہش یہ تھی چونکہ کام کرنا ہے تو بعض حضرات وہ ہیں جو براہ راست مجھ سے بیعت ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہے. تو عقائد کا کام ایسا ہے جو صرف میری ذات اور میرے متعلقہ افراد سے وابستہ نہیں، ہر کسی کا ہے. اس لیے ہم نے مشاورت سے طے کی کہ آج کے دن تھوڑا دائرہ مشاورت کا بڑھا دیا جائے. کوئی مجھ سے بیعت ہے یا مجھ سے نہیں ہے، کوئی میرا شاگرد ہے یا نہیں ہے. عقائد میں تو ہم سب ایک ہیں، اس لیے ذرا مشاورت ہو جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے، چند ایک احباب کو تکلیف دی ہے، آپ حضرات میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو کھل کر اپنی رائے بیان فرمائیں. اور یہ میں گزارش کروں گا کہ رائے کو رائے سمجھیں، رائے کو فیصلہ نہ سمجھیں. آئندہ کسی موقع پر آپ کو اجلاس میں بلایا جائے تو آپ اس وجہ سے تشریف نہ لائے کہ ہم نے پہلی بھی رائے دی تھی، مانی تو نہیں، آنے کا فائدہ کیا ہوا. رائے تو رائے ہوتی ہے نا، مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے نا، فیصلہ تو نہیں ہوتا. فیصلہ تو ہمارے مشورے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کریں گے. ہمارے آج کے مشورے کے ذمہ دار حافظ محمد ارشد صاحب ہیں میسور والے، وہی ہمارے آج کے مشورے کے میزبان ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. میں اپنے بارے میں الحمدللہ مکمل اعتماد کے ساتھ بات کہتا ہوں اور مکمل اعتماد سے مشورہ دیتا ہوں اور اپنے مشورے کو فیصلہ نہیں سمجھتا. یہ حضرات جو موجود ہیں اس بات پہ گواہ ہیں. میں کہتا ہوں جو مجھے اچھی بات لگی میں نے کہہ دی ہے، باقی اگر آپ کے حوالے کے مناسب نہیں تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا. میں دوبارہ رائے نہ دوں کہ پہلے میں نے رائے دی تو آپ نے مانی نہیں، یہ بات مناسب نہیں. رائے کو رائے سمجھا کریں، مشورے کو مشورہ سمجھا کریں. باقی بڑے کے فیصلے کے اندر خیر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارا آج کا مشورہ تھوڑا سا وسیع تھا اور یہ مقصد بھی تھا کہ آپ حضرات کو جب اطمینان ہو جائے تو آپ اپنے تعلق والے احباب کو متوجہ فرمائیں کہ وہ اس الفقہ الاکبر کے درس کے اندر شریک. اصل ہماری بنیاد علماء کرام، لیکن علماء کرام کے علاوہ اگر کوئی ساتھی صاحب فہم ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور اگرچہ انہیں دورہ اس معمول کا نہ کیا ہو، وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں.
ہم نے اس میں ان خواتین کو بھی شامل کیا ہے جنہیں دور حدیث کیا ہے، معلمات ہیں، دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، وہ بھی شرکت فرما سکتی ہیں، ہم نے ان کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے۔ پھر ہم ترتیب ایسے رکھیں گے انشاءاللہ الفقہ الاکبر پر بات ہوگی، اور ہمارا مائک بند کر دیں، مائک بند کریں۔ انشاءاللہ ہفتہ سے لے کر جمعرات تک یہ 6 دن سبق ہوگا، روزانہ 2 گھنٹے ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے 1.5 سے پونے 2 گھنٹہ سبق ہو، اور آخر میں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ سوالات کا وقت بھی دیا جائے، تاکہ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کریں، لیکن سوال کتاب کے متعلقہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، ورنہ بات پوری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں، بس آپ دعا فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس الفقہ الاکبر کے سبق کو شروع کروا دیں اور اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں۔ نمبر 2، ہندوستان ہی نہیں پورے عالم کے لیے اس کو نافع اور مفید بنا دیں۔ نمبر 3، اللہ ہم سب کے لیے اس کو باعث اجر و ثواب بنا دیں، صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ زندہ رہنے شخص میرا محتاج نہیں، لیکن دین کا کام کرنے کے لیے میں آپ کا محتاج ہوں۔ ممکن ہے آپ میرے محتاج نہ ہوں، لیکن میں آپ کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں۔ حضرات میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، میں تکلف، تصنع، بناوٹ سے کام نہیں لے رہا، میں اپنے دل کو کھول کر دکھا نہیں سکتا، خدا شاہد ہے، میں قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ میں کچھ شکریہ کرے تو مجھے تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرا تو کام ہے، میرے تو ذمہ فرض ہے، میرا کیا شکریہ ادا کرنا۔ گزشتہ کل امریکہ کے علماء کرام سے گفتگو دی بڑی تفصیل سے، تو ان کا مشورہ چل رہا تھا، کچھ سبق کا، کچھ عقائد کا، کچھ بات تھی، تقریباً 100 حضرات شریک تھے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ اپنے وقت کو دیکھیں، آپ کو جو وقت مناسب لگے مجھے آپ خدمت کے لیے حاضر پائیں گے۔ میرے ہاں رات کے 10 بجے ہو یا صبح کے 10 بجے ہو، رات کے 2 بجے یا دن کے 10 بجے، بس درمیان میں نماز کا وقت نہ ہو کہ مجھے اٹھنا پڑے۔ باقی میری آپ پرواہ نہ کریں، مجھے جس وقت آپ آواز دیں گے میں آپ کے لیے حاضر بیٹھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا زندگی بہت مختصر ہے، آج مرے تو کل مرے، آج مرے تو کل مرے، کچھ کر کے مر جائیں، کچھ کام کر کے چلے جائیں۔ دنیا میں جتنا جو محنت کرتا ہے وہ تھکتا ہے، تو پھر آرام کا مزہ بھی اسے آتا ہے۔ حدیث پاک میں مستریح اور مستراح، ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے شر سے بچ جائیں گے، کچھ کر کے مریں گے تو ہم راحت پا جائیں گے۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذا نہ دیں، کسی کو دکھ نہ دیں، لیکن ہر وقت اپنے کام میں لگے رہیں۔ بس کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اس کو مزاج بنا لیں۔ اور یہ میری بات بالکل دل کی تختیوں پر نوٹ فرما لیں، اگر کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کام کو مسلسل کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں، جب بھی آپ رابطہ فرمائیں مجھے مستعد پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ چند گزارشات میں نے پیش کر دی ہیں، اب آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی رائے دینا چاہے تو دے، ورنہ مجلس پر خاص کرتے ہیں اور ساتھیوں کو آپ داخلے کی ترغیب دیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ہفتہ کے دن آپ کے جو وقت دیا گیا اس کے مطابق آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد